أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام، معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے تحریک ختم نبوت 1974 کے احوال کا ذکر کیا. آپ حضرات جانتے ہیں 7 ستمبر 1974 کو وطن عزیز ملک پاکستان کے انتہائی باوقار اداروں نے، پارلیمنٹ نے، قومی اسمبلی نے، سینٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو، مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو غیر مسلم اور کافر قرار دیا. الحمدللہ یہ وطن عزیز ملک پاکستان کے عاشقان ختم نبوت کی جد و جہد کا نتیجہ تھا. اللہ رب العالمین کی مدد و نصرت تھی. جس ایوان کو اور جس ایوان کے اس وقت کے قائد کو، یعنی جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو قادیانیوں ہی نے منتخب کروایا تھا، اللہ نے اسی سے کام لیا کہ اسی کے ذریعے اللہ پاک نے قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا. اسی کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ تدبیر کرتا ہے، ایک رب کی تدبیر ہوتی ہے، ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے، اور وہ جو چاہے وہ کرنے پہ قادر مطلق ہے. چلتی نہیں کسی کی، چاہے کوئی 1000 چاہے، ہوتا وہی ہے جو میرا پروردگار چاہے.
ہم بات کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ چناب نگر میں ایک حادثہ ہوا، سابقہ ربوہ اسٹیشن پر مسلمان نوجوان عاشقان ختم نبوت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی جب وہ چناب نگر پہنچے سابقہ ربوہ 29 مئی 1974 کو، تو قادیانیوں کے گماشتوں نے، گنڈوں نے، بدماشوں نے وہاں ان طلباء پہ حملہ کیا اور ان کو بڑا سخت زد و کوب کیا، زخمی کیا اور کوئی گھنٹہ بھر ٹرین کو وہاں پہ روکے رکھا اور پھر زخموں سے چور ان طلباء کو کوئی علاج معالجے کی سہولت نہیں دی گئی، کوئی ان کی فرسٹ ایڈ نہیں کی گئی، کوئی ان زخمیوں کو طبی امداد فراہم نہیں کی گئی، بلکہ اسی زخموں کے ساتھ چور حالت میں ٹرین کو وہاں سے روانہ کر دیا۔ ٹرین وہاں سے چلتے ہوئے مختلف اسٹیشنوں سے ہوتے ہوئے جب چک جھمرہ سے نکلی اور فیصل آباد کی طرف بڑھی تو وہاں کے لوگوں نے فیصل آباد کے لوگوں کو مطلع کر دیا، اسٹیشن کے ماسٹروں نے، ذمہ داران نے، افسروں نے، کہ جناب مسافروں کے ساتھ اور بالخصوص زکریا یونیورسٹی ملتان کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ اندھوناک کھیل کھیلا گیا ہے، لہذا فیصل آباد میں ان کو فوری طور پر طبی امداد دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زخموں کی وجہ سے خدا نخواستہ کسی کی جان چلی جائے۔ چنانچہ یہاں کے جو اسٹیشن ماسٹر تھے انہوں نے فوراً اسٹیشن کے قریب ریلوے کالونی میں ایک ہماری مسجد ہے جس کو آج مرکزی مسجد تاج محمود کے نام سے جانا جاتا ہے، یہاں پہ اس وقت خطیب تھے تاج الاولیاء حضرت مولانا تاج محمود صاحب رحمت اللہ علیہ۔ کل ان کی مسجد میں پروگرام تھا ظہر سے عصر تک، مجھے بھی اس میں شرکت کی سعادت ملی۔ آج بھی وہ مسجد تحریک ختم نبوت کا مرکز ہے۔ حضرت مولانا تاج محمود صاحب کے پوتے صاحبزادہ مبشر محمود صاحب اپنے دادا جان اور والد صاحب کے اس کاز اور مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا تاج محمود صاحب نے اسی وقت فون کی گھنٹیاں بجائیں، خطیب یورپ و ایشیا حضرت مولانا زاہد محمود، حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ، مبلغ اسلام حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ، حکیم محمد اشرف مرحوم علیہ الرحمہ، اور فیصل آباد میں جتنے بڑے بڑے اکابرین علماء، پھر تاجر حضرات، پھر وکلاء، پھر ان کے ذریعے سے ڈاکٹر، پھر ان کے ذریعے سے نوجوان طلباء، مدارس، سکول، کالج، یونیورسٹی کے غرضے کے پورے فیصل آباد میں ایک تحریک پیدا کر دی۔ مبارک ہو آپ کو، مجھے، ہر فیصل آباد کے رہنے والے کو، کہ یوں سمجھے کہ تحریک ختم نبوت جو 1974 کو کامیابی کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچی، اس تحریک ختم نبوت کا آغاز الحمدللہ فیصل آباد سے ہوا تھا، اور اس تحریک ختم نبوت کو اٹھانے والے حضرت مولانا تاج محمود صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، اور ان کے ساتھ دیگر بڑے حضرات، بڑے اکابر، ہر مسلک کے لوگ اس تحریک کے روح رواں بنے۔ طلباء کو فرسٹ ایڈ بھی دی گئی، پورا اسٹیشن ختم نبوت زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا، ٹرین کا استقبال بھی کیا گیا، کھانے بھی مہیا کیے گئے، اور پھر احتجاج شروع ہوا کہ ٹرین کو روک لیا گیا، اور ایک ہی مطالبہ تھا
کہ جب تک اس کے ذمہ داران کیفر کردار تک نہیں پہنچتے ہم ٹرین کو یہاں سے آگے سفر نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کی شان، یہ اٹھی ہوئی تحریک پھر چلی، ابتدائی مراحل طے کرتے ہوئے قادیانی گماشتے گرفتار ہوئے، پھر یہ چوک چوراہے سے لے کر ایوان ہائے حکومت تک اور ایک ایس ایچ او اور تھانے کے سرکاری ملازم سے لے کر وزیر اعظم تک ہر ایک اس تحریک کے اندر شامل ہونا اپنی سعادت سمجھنے لگا۔ میرے محترم دوستو، اگر چوک چوراہے کے اندر، اگر میدان کے اندر آپ کو حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ اس تحریک کے جھنڈے گاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر آپ کو خطباء اور علماء جگہ جگہ بیانات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف ایوان ہائے حکومت کے اندر حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ، اور اسی طرح پروفیسر غفور احمد اور ایسے ہی چودھری ظہور الہی اور دیگر علماء اور فدائیان ختم نبوت ایوان ہائے اقتدار کے اندر قادیانیوں کو، ان کی زمینوں کو، ان کے محلات کو ہلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، تحریک بڑھتی گئی، چاہا قادیانیوں نے کچھ اور تھا، ہوا کچھ اور۔ حضرت مولانا شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، جب بھی قادیانیت کسی بھی انداز سے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوتی ہے تو اس کو نہ صرف یہ کہ منہ کی کھانی پڑتی ہے، بلکہ الحمدللہ امت مسلمہ کے غیرت مند جوان پہلے سے 4 قدم اور آگے بڑھ جاتے ہیں، قادیانیت کا راستہ روک دیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہی قادیانی افسر بن کر، یہی قادیانی اسٹیبلشمنٹ میں جا کر، یہی قادیانی حکومت کے ایوانہا میں جا کر، یہی قادیانی جگہ جگہ پر امت مسلمہ کو تنگ کرتے تھے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت جب چلی تو کم و بیش لاہور کی سڑکوں پر 10,000 نوجوانوں نے اپنی جان جام شہادت نوش کرتے ہوئے ختم نبوت کے نام پہ قربان کر دی، لیکن اس پرچم ختم نبوت کو جھکنے نہیں دیا۔ میرے محترم دوستو، تب یہ آواز ہماری ایوانہا حکومت تک نہیں پہنچی، حکمرانوں کے کانوں پہ کوئی جوں تک نہیں رینگی، لیکن جب 1974 آیا تو پھر الحمدللہ اس امت کے بعد دوڑ سنبھالنے والے نظریاتی علماء وہ بھی اسمبلیوں کے اندر موجود تھے، وہ بھی ایوانہا حکومت کے اندر موجود تھے۔ اس لیے اس تحریک کی گونج جہاں سڑکوں پہ چلی، جہاں میدانوں میں چلی، جہاں کالجوں میں چلی، جہاں یونیورسٹیوں میں چلی، جہاں مدارس میں چلی، جہاں تجارت کے مراکز میں، منڈیوں میں، بازاروں میں چلی، جہاں یہ تحریک اڈوں، اسٹیشنوں اور ہوائی اڈوں پہ چلی، جہاں یہ تحریک سڑکوں پہ چلی، وہاں یہ تحریک اسلام آباد کی سڑکوں پہ بھی چلی اور ایوانہا حکومت کے اندر بھی چلی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کچھ سوچنے پر مجبور ہوئی، کچھ کرنے پر مجبور ہوئی کہ اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ حضرات اسی سے سمجھ جائیں کہ اہل اسلام کا، نظریاتی مسلمانوں کا، بالخصوص تحفظ ناموس رسالت کا نعرہ لگانے والوں کا، ختم نبوت کی پاسداری کے دعوے داروں کا قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہونا کتنا ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ وہاں نہ ہوں تو پتہ نہیں ان لوگوں کے اندر
گھسے ہوئے یہ قادیانی ہمارے اس وطن عزیز ملک پاکستان کے ساتھ کیا کر کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں بتا دیا تھا کہ قادیانی اسلام کے بھی غدار ہیں، وطن عزیز کے بھی غدار ہیں۔ یہ کبھی بھی نہ اسلام کو ترقی کرتا دیکھ سکتے ہیں، نہ پاکستان کو ترقی کرتا دیکھ سکتے۔ تو خیر تحریک پہنچتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جو اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کے کانوں تک بھی پہنچی۔ 3 مہینے ہو گئے لگاتار۔ 29 مئی کا یہ واقعہ، جون گزر گیا، جولائی گزر گیا، اگست گزر گیا، ستمبر آ گیا، 3 مہینے سے زیادہ وقت ہو چکا۔ پوری قوم تحریک کے اندر ہے، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا پڑھے لکھے، کیا جاہل، کیا عالم، کیا دنیا دار، اور کیا دیہات کے رہنے والے، کیا شہر کے رہنے والے، تاجر، وکلاء، طلبہ، اسٹوڈنٹ، اساتذہ، پروفیسر، یعنی معاشرے کا کوئی طبقہ ایسا نہیں تھا کہ جس کی زبان پر یہ نعرہ نہ ہو، تاجدار ختم نبوت۔ اتنی کمزور آواز سے نہیں، اتنی آواز تو ہماری بھی ہو کہ کم سے کم اسلام آباد تک تو پہنچے، تاجدار ختم نبوت۔ اور اس وقت اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے اس نعرے کو سن رہا ہے، اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کے فرشتے ہمارا یہ نعرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں پہنچائیں گے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے محبوب کو بتا، جامعہ مسجد عائشہ صدیقہ میں بیٹھے ہوئے اہلیان علاقہ، محلہ صادق آباد اور دوسرے علاقوں کے تمام لوگ جس نعرے پر آج سے تقریباً 49 سال پہلے قوم ایک تھی، ہم اس نعرے کو بھولے نہیں۔ آج بھی وہ نعرہ ہمارے دل اور دماغ اور زبان پر ہے، اور ہم کبھی بھی اس نعرے کو اپنی جان سے جدا نہیں ہونے دیں گے۔ آج بھی ہم بلند آواز سے کہتے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ۔ میرے محترم دوستو، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے حضرت مفتی محمود صاحب، مفکر اسلام اور علماء کے اس وقت ان ایوانوں کے اندر قائد، ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ اپنا ایک وفد لے کر میرے پاس آئے۔ 6 ستمبر کی رات ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے حضرت مفتی صاحب کو کہا کہ اپنے ساتھ 3 ساتھیوں کو آپ بھی لے کر آئے، 3 ساتھی میں لے لیتا ہوں، ہم 8 لوگ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھ لیا بریلوی مکتبہ فکر سے حضرت مولانا امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور جماعت اسلامی سے پروفیسر غفور احمد کو، اور چودھری ظہور الہی صاحب کو۔ یہ 4 حضرات ادھر سے گئے، ادھر سے جناب ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اس وقت کے وفاقی وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ، اور ان کے ساتھ اس وقت کے وفاقی مذہبی امور مولانا کوثر نیازی، اور ان کے ساتھ اس وقت کے ایک حکومتی ذمہ دار جناب افضل چیمہ۔ یہ 4 حضرات وہ تھے، 4 حضرت مفتی صاحب تھے۔ یہ جب مفتی صاحب وہاں پہنچے، بھٹو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم بلاغ کا ذہین آدمی تھا، گفتگو کا بڑا ماہر تھا، اگلے کو زیر کر دینا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس نے جاتے ہی مفتی صاحب پہ چڑھائی کر دی کہ آپ نے ملک کو کہاں پہنچا دیا، 3 مہینے ہو گئے، پورا ملک بند پڑا ہے، اب کیوں اس مسئلے کو حل نہیں ہونے دینے جا رہے؟ ایئرپورٹ بند ہے، اسٹیشن بند ہے، اڈے بند ہیں، تجارتی مراکز بند ہیں۔ آپ نے پورے ملک کے اندر ایک ہی تحریک برپا کی ہوئی ہے کہ لوگ ختم نبوت زندہ باد کے سوا کوئی کام ہی نہیں، کوئی نعرہ ہی نہیں لگا رہے، کیوں آپ ملک کی ترقی کے دشمن بنے ہوئے؟ ایسے اس نے چڑھائی شروع کر دی حضرت مفتی صاحب پہ، اور یہ بھی کمال کے آدمی تھے حضرت مفتی صاحب، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بھٹو کا تو خیال تھا کہ بھڑک جائیں گے،
پریشر میں آ جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے، اور پھر میں ان کو زیر کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن حضرت مفتی صاحب خاموشی سے زیر لب مسکراتے رہے، کوئی بات نہیں کی۔ جب بھٹو اپنی ساری بھڑاس نکال کر خاموش ہو گیا تو مفتی صاحب نے کہا آپ کی بات ختم ہو گئی؟ کہنے لگا جی۔ کہا کہ اگر میں جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، اجازت ہے؟ اس نے کہا جی فرمائے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، رات تمہاری بیگم کے ساتھ خاتون اول بیگم نصرت بھٹو مرحومہ کے ساتھ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کی ملاقات ہوئی، اس میں تو نہیں تھا؟ اس ملاقات میں تو نہیں تھا؟ بھٹو کہنے لگا ہاں ہوئی ملاقات۔ فرمایا حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرزے کی کتابیں دکھائی؟ کہاں دکھائی؟ اس میں وہ حوالے دکھائے جس میں مرزا نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزامات لگائے، وہ دکھائے اس کو۔ حضرت سیدہ فاطمہ خاتون جنت، ساری امت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مرزے کی بکواسات دکھائیں؟ اس نے کہا جی دکھائی۔ حسنین کریمین شہزادوں کے خلاف مرزے کی جو بکواسات ہیں وہ دکھائیں؟ کہا جی بالکل دکھائی۔ چونکہ نصرت بھٹو شیعہ طبقے سے تعلق رکھتی تھی تو مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت کے متعلق مرزا غلام قادیانی کی جتنی بکواسات تھیں وہ بیگم نصرت بھٹو کے سامنے رکھی، اور اس کے بعد اس سے کہا اب تو بتا جس نے یہ بکواسات لکھی ہیں اس کو کیا کہنا چاہیے، اس کو کیا کہنا چاہیے؟ تو نصرت بھٹو کہنے لگی کہ اس کو کافر کہنا چاہیے۔ جو اہل بیت کے خلاف اس قسم کی بکواسات لکھے اسے کیا کہنا چاہیے؟ آپ تھک گئے ہیں شاید۔ اب جس نے اہل بیت کے خلاف یہ بکواسات لکھی اس کو کیا کہنا چاہیے؟ کافر۔ اس کے بعد حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بھٹو صاحب مجھے یہ بتائیں، مولانا غلام غوث ہزاروی یہ حوالے دے کر دکھا کر آپ کی بیگم کا ذہن بنا کر چلے گئے، اس کے بعد آپ کی بیگم نے آپ کے کمرے میں آ کر کیا کہا؟ اب بھٹو تھوڑا سا ششدر ہوا کہ بیگم میری گھر، میرا کمرہ، میرا اندر کی رپورٹ آپ کو کیسے؟ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا اس کو چھوڑ، یہ بتا اس نے کہا کیا؟ کہنے لگا اس نے آ کر وہ کتابیں میرے سامنے میز پہ پٹکی اور مکہ مارتے ہوئے کہا کہ کل ہی ان کو کافر قرار دو، کل ہی ان کو کافر قرار دو۔ مفتی صاحب نے فرمایا میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ بحیثیت وزیر اعظم، بحیثیت ذوالفقار علی بھٹو نہیں، بحیثیت وزیر اعظم آپ کیا کہتے ہیں جس نے یہ بکواسات لکھی ہیں وہ مسلمان ہے یا کافر؟ تو بھٹو کہنے لگا پوری امت کے خلاف میں کیسے جا سکتا ہوں جب پوری امت اس کو کافر کہہ رہی، علماء کہہ رہے، وکلاء کہہ رہے، تاجر کہہ رہے، پوری امت کے مقتدر لوگ کہہ رہے، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں امت کے خلاف نہیں جا سکتا، میں بھی کہتا ہوں کہ یہ کافر ہے۔ اب حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پوائنٹ شروع کیا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے ہو گئے پاکستان کی ترقی کو روکے ہوئے اور ہر چیز کو بند کیے ہوئے، پاکستان کو آگے کیوں نہیں چلنے دیا جا رہا؟ تو میرا سوال آپ سے ہے کہ جب ملک کا وزیر اعظم بھی کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ کافر ہیں، جب خاتون اول بھی کہہ رہی کہ ایسے لوگ کافر ہیں، جب علماء بھی کہہ رہے کہ ایسے لوگ کافر ہیں، حکومتی ارکان بھی کہہ رہے کہ ایسے لوگ، آپ بھی کہہ دیں ایسے لوگ کافر ہیں، اپوزیشن کے لوگ بھی کہہ رہے کہ ایسے لوگ کافر ہیں، پوری قوم بھی کہہ رہی ایسے لوگ کافر ہیں، تو جناب ذوالفقار علی بھٹو میرا سوال ہے کہ آپ 3 مہینے سے کیوں رکے ہوئے؟ آپ کیوں نہیں کہہ رہے؟ جب آپ بھی کہہ دیں تو یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے اور پاکستان آگے کی طرف چل پڑے۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم خاموش ہو گئے۔ اب ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بیٹھا ہوا ان کا مذہبی وزیر مولانا کوثر نیازی، اس نے ایک عجیب منطق نکالی، زبان بولی مفتی صاحب کی
اور مسئلہ حل کرنے لگا ذوالفقار علی بھٹو کا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا بتائیے آپ کا مطالبہ کیا ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ کا کیا مطالبے ہیں، آپ آئے ہیں کیا لے کر آئے ہیں؟ تو حضرت مفتی محمود صاحب نے کہا ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں۔ تو بھٹو حیران ہو گیا، بھی آئے کس لیے، پھر مطالبہ کوئی نہیں تو آئے کس لیے؟ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ مولانا آپ بتائیں کیا مطالبہ ہے؟ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی مطالبہ نہیں، صرف ایک ہی تقاضا، ایک ہی استدعا ہے، ایک ہی درخواست ہے، ہاتھ باندھ کے جھولی پھیلا کے ایک درخواست ہے کہ جنہوں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چادر پہ ہاتھ ڈالا ہے، مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو بھول گئے شاید، مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر قرار دیا جائے۔ کوئی ہمارا مطالبہ نہیں، صرف درخواست ہے۔ اب بھٹو نے کہا بھی مطالبے تو ہوتے ہیں، 5-6 مطالبے ہوتے ہیں، کچھ لو کچھ دو کی پالیسی ہو جاتی، یا میں اب کیا کروں، یہاں اب میں کیا کروں؟ ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس کو اور اس کے ماننے والوں کو کافر قرار دیا جائے۔ تو پھر آگے کیا ہوا؟ وقت ختم ہو گیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو تاجدار ختم نبوت کے تحفظ کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے ساتھ مل کر کہہ دے تاجدار ختم نبوت، بس ایک کام صرف کرے، صرف ایک کام، ختم نبوت کے منکروں کا، قادیانی ہو، لاہوری ہو، مرزائی ہو، کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہوں، مرزائی جو غلام قادیانی کو اللہ کا نبی مانتا ہے اس کا سوشل بائیکاٹ کرے، بالکل لا تعلقی کرے، اسے ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے، بالخصوص شیزان کا بائیکاٹ کرے۔ اللہ کے محبوب کی ختم نبوت کے لیے کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اتنی بھی ہمارے اندر ایمانی غیرت نہیں؟ اپنے سواد کے لیے، اپنے چسکے کے لیے ہم شیزان پیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کل کو حوض کوثر پہ اللہ کے محبوب کا سامنا ہوگا تو وہاں کیا جواب دیں؟ شیزان بیچنے والے، شیزان لینے والے، شیزان پینے والے سب سوچیں جام کوثر پینا اللہ کے محبوب کے ہاتھوں سے یا نہیں پینا؟ پینا چاہتے یا نہیں پینا چاہتے؟ تو اگر اللہ کے محبوب نے پوچھ لیا میرے دشمنوں کا مشروب پیتے رہے تمہیں میں کیوں پلاؤں جام کوثر، تو کیا بنے گا؟ اس لیے قادیانیوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ کریں تاکہ ان کو احساس ہو اور یہ واپس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والی چھتری کے نیچے آ جائے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھٹو کو کیسے قائل کیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب کی ختم نبوت کے لیے تن من دھن سب کچھ لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔